السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ انتخابی ورچوئل ریلی بلند شہر جنپد کے سکندرآباد وِدھان سبھا، جہاں سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب دلشاد احمد صاحب ہیں، ہم اس ورچوئل ریلی کے مادھیم سے آپ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والی 10 تاریخ کو مجلس اتحاد المسلمین کا چناؤ نشان پتنگ ہے۔ چناؤ نشان پتنگ والے کے سامنے کا بٹن دبا کر کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب دلشاد احمد صاحب کو کامیاب بنائیں۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے، دلشاد احمد صاحب کی کامیابی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے، بے روزگاروں کی کامیابی، نوجوانوں کی کامیابی ہے، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی کامیابی ہے۔ تو میں آپ تمام سے اپیل کروں گا، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 2017 کا الیکشن بلند شہر کی سکندرآباد سیٹ پر ہم نہیں لڑے تھے، بلکہ ہم بلند شہر کے کسی بھی وِدھان سبھا میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا امیدوار نہیں کھڑا کیا تھا۔ ہم اتر پردیش کی 38 سیٹوں پر اپنا امیدوار کھڑا کیے تھے۔ باوجود اس کے اگر ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے بی جے پی کو فائدہ پہنچایا، تو میں الزام لگانے والے اپنے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ ہم تو صرف 38 لڑے تھے، جس میں 367 سیٹیں ہم نے چھوڑ دیا تھا، باوجود اس کے 311 سیٹ پہ بی جے پی کامیاب ہوئی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں نہیں سماجوادی پارٹی روک پائی ان کو؟ 2014 کا پارلیمنٹ، 2019 کا پارلیمنٹ کا الیکشن مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے امیدوار نہیں کھڑے کیے، باوجود اس کے سماجوادی پارٹی انہی جگہوں پر الیکشن جیت پائی جہاں پر مسلم اقلیت زیادہ تھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جمہوریت کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ سیاست ہے۔ جس سماج نے، جس قوم نے سیاست نہیں کیا یا سیاست میں حصے داری نہیں لی، اپنا پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں بنایا، اس سماج کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوتی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اس پردیش کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی، یقیناً اس پردیش کے اندر جب بھی جس کی حکومت بنی تب اس حکومت کہ مخصوص چیف منسٹر کے مخصوص طبقے کے جو لوگ تھے، صرف ان کے ساتھ ہی انصاف ہوا، باقی تمام طبقوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو اس صوبے کے اندر بسنے والے اقلیتوں کے ساتھ ہوئی، لیکن کوئی آواز نہیں ہے۔ ہمارا ووٹ تو لیا جاتا ہے، بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں الیکشن میں، آسمان سے تارے توڑ کر کے لانے کی بات کی جاتی ہے، اور ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں، بستیوں میں جاتے ہیں، مسلم اقلیت کی بستیوں میں جا کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی، اس مرتبہ تو سماجوادی کو جتانا ہے، بی جے پی کو روکنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ کام ہم آج ایک دن سے نہیں، ہم 74 سال سے یہی کرتے آئے ہیں۔ ہم نے کبھی بی جے پی کو ووٹ نہیں ڈالا، ہم نے سماجوادی کو، بی ایس پی کو، کانگریس کو، نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو اپنی پارٹی مانا۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں کیا ملا؟ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی۔ سچر کمیٹی، رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ ہے، دیش کا مسلمان، یہ پردیش بھی دیش کے اندر آتا ہے، دلت سے بدتر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ مجھے بتائیے۔ ہمارے علاقوں میں اچھے اسکول نہیں ہیں، ہمارے علاقوں میں اچھے دواخانے نہیں ہیں، ہماری بچیوں کو پڑھنے کے لیے کوئی ادارے نہیں ہیں۔ بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے، سماجوادی پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا تھا، لیکن ایک وعدہ نہیں پورا کیا گیا۔ سماجوادی پارٹی نے کہا تھا رنگناتھ مشرا کمیشن کی سفارش پر عمل کرتے ہوئے اتر پردیش کے اندر مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے گا۔ کیا ملا؟ 2017 میں سماجوادی پارٹی 12 میں 222 سیٹ جیت کر کے آئی تھی، لیکن کیا ایک مرتبہ بھی انہوں نے دینے کی بات تو چھوڑ دیجئے، کبھی انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا
جبکہ ہم جانتے ہیں کہ 18% ریزرویشن اسٹیٹ گورنمنٹ نہیں دے سکتی، لیکن انہوں نے ویدھان سبھا کے اندر پرستاؤ بنا کر کے بھی سینٹرل گورنمنٹ کو نہیں بھیجا، کبھی ہماری بات تک نہیں کرتے وہ لوگ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے بس یہی کہنا چاہوں گا، ہندوستان کی جو پارلیمنٹ ہے 131 MP SC ST کا وہاں بیٹھتا ہے، باوجود اس کے آزاد بھارت میں دلتوں کے گلے میں مٹکی لٹکائی گئی تاکہ وہ زمین پر نہ تھکے، ان کے کمر میں جھاڑو باندھے گئے تاکہ ان کے پیروں کے نشان نہ رہے، ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہوئی، زیادتی ہوئی۔ لیکن آپ بتائیے 131 MP ہوتے ہوئے بھی سب کے سب خاموش تھے۔ آخر تب کیا ہوا؟ مانیور کاشی رام، جس سماج کے پاس 131 MP ہے، اس سماج کے ساتھ اس طریقے کا ظلم ہوا۔ مانیور کاشی رام پنجاب کی سرزمین سے نکل کر کے اتر پردیش کی سرزمین پر آئے اور 11% جاٹوں کی بستیوں میں جا کر کے کہا کہ اے جاٹو سماج کے لوگ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ انصاف ہو تو تم ان MP سے امید مت رکھنا جو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کبھی تمہاری آواز نہیں بن سکتے، وہ اپنی پارٹی کی آواز بن سکتے ہیں لیکن کبھی اپنے سماج کی آواز نہیں بن سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتیاں رکے تو اس کے لیے تم کو ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا اور سत्ता کی چابی کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا، تبھی تم اپنے لیے انصاف کے دروازے کو کھول سکتے ہو۔ اس بات کو دلتوں نے سمجھا، مانیور کاشی رام مایاوتی کو اپنا لیڈر مانا، ووٹ ڈالا، سپورٹ کیا، ایک بار، دو بار، تین بار نہیں، 4 مرتبہ اتر پردیش کے اندر اپنی قوم کی بیٹی کو پردیش کا مکھ منتری بنایا۔ آج آپ بتائیے مجھے، آج دلتوں کے حالات کچھ بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سرکاری نوکری میں آج دلت کا بیٹا ہے، خوشی ہے اس بات کی مجھے، انہوں نے اپنا پلیٹ فارم بنایا۔ اور جب تک ہر سماج اپنا سیاسی پلیٹ فارم نہیں بنائے گا، جب تک اس سماج کو انصاف نہیں ملے گا اور اس سے ہمارا لوکتنتر بھی مضبوط ہوگا۔ میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا، آنے والی 10 تاریخ کو جناب دلشاد صاحب جو کہ سکندرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں، اس مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین اکیلے چناوی میدان میں نہیں ہے بلکہ ہمارا مورچہ الیکشن لڑ رہا ہے، بھاگیداری مورچہ، بھاگیداری پریورتن مورچہ، جس کے کنوینر جناب بابو سنگھ کشواہا صاحب ہیں، ان کی پارٹی جن ادھیکار پارٹی ہے، جناب وامن میشرام صاحب ہے، بہوجن مکتی پارٹی ہے، اور ہماری پارٹی مجلس اتحاد المسلمین بھی اس مورچے کا حصہ ہے۔ ہم تینوں مل کر کے اور مضبوطی کے ساتھ اتر پردیش کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جہاں جہاں بھی مورچے کا کینڈیڈیٹ ہے، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ مورچے کے امیدوار کو ووٹ ڈالیے۔ انشاءاللہ تعالی جس دن 10 تاریخ کو رزلٹ آئے گا، بابو سنگھ کشواہا اتر پردیش کے مکھ منتری بنیں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، کشواہا صاحب کی جو برادری ہے، جو موریہ ہے، بی جے پی نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری پور بہمت جب بنے گی 222 204 210 جیت کر کے آئیں گے تو ہم موریہ سماج کا چیف منسٹر بنائیں گے۔ موریہ سماج کے ساتھ بی جے پی نے دھوکہ کیا ہے۔ اب آپ کے پاس ایک موقع ہے، میں اپنے موریہ سماج کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیے، بابو سنگھ کشواہا کو مضبوط کریے اور اپنے قوم کے بیٹے کو اتر پردیش کا چیف منسٹر بنائیے۔ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کو تیار ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے اپیل کروں گا کہ جہاں جہاں بھی ہمارے مورچے کے امیدوار ہیں، آپ منظم ہو کر کے، متحد ہو کر کے ہمارے مورچے کے امیدوار کو کامیاب بنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے درمیان میں ہمارے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر، قابل احترام، عزت مآب، عالی جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب تشریف فرما ہے، وہ اب آپ کو خطاب فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکندرآباد ویدھان سبھا کے جنتا کا، بزرگوں کا، عزت دار ماں اور بہنوں کا اور ہمارے نوجوان ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ورچوئل ریلی میں شرکت کی، اور آپ سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں، یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ 10 تاریخ کے دن آپ
यहाँ से मजलिस के जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, जनाब दिलशाद अहमद साहब को मुत्तहिद होकर एक नए सियासी शऊर के साथ और पूरे एतमाद के साथ आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर हिस्सेदारी की इस लड़ाई में आप अपना हिस्सा अदा करिए, ताकि मजलूम अवाम को, मजलूम कौम को, कमज़ोरों को उनका हिस्सा मिल सके। आप जानते हैं कि इस विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अलायंस जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब की जन अधिकार पार्टी से, बहुजन मुक्ति पार्टी वामन मिश्राम साहब से और कश्यप और भिंड समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी पार्टी से हमारा गठजोड़ हुआ है, अलायंस हुआ है। और हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है और उसमें फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश की जनता इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अपने वोट से और अपने आशीर्वाद से सत्ता देती है, तो हमने फैसला किया कि बाबू सिंह कुशवाहा साहब जो इस मोर्चा के कन्वीनर हैं उनको पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और दूसरे 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से हमारे भाई को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही साथ ये फैसला हुआ है कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, 1 मुस्लिम समाज से होंगे और 2 अति पिछड़ा समाज से होंगे। एक हमने प्रोग्राम बनाया पूरे कमजोर तबकात को, उनको मजबूत बनाने का, उनको इंसाफ दिलाने का और उनको हिस्सा दिलाने का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस जब हिस्सेदारी की बात करती है तो हमारा मानना यह है कि हमको ना सिर्फ विकास में हिस्सा मिले बल्कि हमको शिक्षा में हिस्सा मिले, हमको ठेकेदारी में हिस्सा मिले, हमको हर चीज में, जिंदगी के हर शोबे जात में हमको, हमारी कमजोरों को हिस्सा मिले। ये लड़ाई मजलिस कर रही है और मेरी आपसे गुजारिश है कि ये मजलिस की इस लड़ाई में, हिस्सेदारी की लड़ाई में, जो आपको हिस्सा दिलाने की लड़ाई है। आपने पिछले 50 साल से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को आपने वोट दिया, मगर आपको क्या मिला? कमजोरों को क्या मिला? पिछड़े समाज को क्या हासिल हुआ? आपको सिवाय फसादात के, आपको सिवाय दिल फरेब वादों के, आपको सिवाय झूठ के कुछ नहीं मिला। और आज वही ताकतें, वही पॉलिटिकल पार्टीज, वही सियासी पार्टियां आपसे आकर कहती हैं कि आंख बंद करके वोट दे दो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये आंख बंद करके वोट देने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुमने जिस तरह से बगैर सवाल किए, बगैर सोचे समझे आपने किसी पर भरोसा किया और जिन पर भरोसा किया, जिनको आपने सत्ता दी, जिनकी पार्टी के जिम्मेदारों को आपने मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने ही आपकी पीठ पर खंजर घोंपा, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों की जवानी जेलों में खत्म हो गई, या फिर एनकाउंटर के नाम पर, या फिर फसादात में, या फिर दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात में उनको जेल में डाल दिया गया, उनको शिक्षा और तालीम से, स्कूल से महरूम कर दिया गया। अगर वो पढ़ लिख भी लिए तो उनको रोजगार या नौकरी नहीं मिलती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस के हिस्सेदारी की लड़ाई में आप ताउन, आपका साथ बेहद जरूरी है। मैंने बार बार कहा कि मैं यहां पर इसलिए नहीं आया उत्तर प्रदेश को कि अपनी मकबूलियत में, अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मैं एक नेक मकसद के तहत आया हूं और मेरा मकसद एक ही है कि आपको आपका हिस्सा मिले, कोई आपका इस्तेसाल ना करे, कोई आपका वोट लेकर आपको भूल ना जाए। आज मजलिस सियासत में उत्तर प्रदेश में मैदान में है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि सबके पेट में दर्द हो रहा है। मन गढ़ंत किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं कि मजलिस के खड़े होने से वोट डिवाइड होगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ 2014 में क्या मजलिस ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था? क्यों अखिलेश यादव की सरकार हार गई मोदी के खिलाफ? 2017 में हम तो मुट्ठी भर सीटों पर लड़े, 400 से ज्यादा विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है,
تو کیسے سماجوادی BSP اور کانگریس ہار گئے؟ 2019 کے پارلیمنٹ کے چناؤ میں مجلس کا کوئی امیدوار نہیں تھا، اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 75% مسلم مائنورٹی نے سماجوادی پارٹی اور BSP کو ووٹ دیا، تب بھی ان کے صرف 15 لوک سبھا کے سانسد کامیاب ہوئے، باقی پر BJP کامیاب ہو گئی۔ یاد رکھیے، یقیناً BJP کو ہرانا ہے، مگر BJP کو ہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کے چراغ کو بجھا دیں، ہم اپنے گھروں میں اندھیرا اور مایوسی کو لا لیں، بلکہ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یقیناً فسطائی اور فاسسٹ اور فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینا ہے، مگر یہ کون سی لڑائی ہے کہ ہم مر جائیں گے اور دوسروں کو زندہ رکھیں گے؟ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم زندہ رہیں گے، طاقت کے ساتھ اپنا حصہ داری میں اپنی لڑائی لڑ کر اپنا حصے کو حاصل کریں گے، ہمارے نمائندوں کو کامیاب کریں گے، مجلس کے اور بھاگیداری پریورتن مورچہ کے، ان کو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں آپ کے نمائندے بنا کر بھیجائیں گے، تاکہ جب وہ اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں آپ کے ودھائک یا MLA بن کر جائیں گے تو آپ کے مسائل کے لیے لڑیں گے، آپ کے لیے انصاف کا مطالبہ کریں گے، منتریوں کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ کر بولیں گے کہ بتاؤ میرا حصہ اس میں کیا دیا جائے گا، کیونکہ جس جنتا نے مجھے ووٹ ڈال کر مجلس کا امیدوار بنا کر کامیاب کیا، ہم اپنا حصے کا مطالبہ کریں گے۔ مگر جو لوگ یہ سماجوادی BSP کانگریس سے کبھی کامیاب ہوئے تو کیا کیا انہوں نے؟ کامیاب ہو کر خاموش بیٹھے رہے، زبانوں کو بند کر لیا، کانوں میں روئی لگا لی، آنکھوں پر پٹی ڈال دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ سوال مت کرو، خاموش بیٹھے رہو۔ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مزاج مجلس اتحاد المسلمین کا نہیں ہے۔ مجلس کا مزاج یہ ہے کہ ہم طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر سیکھ چکے ہیں، چاہے وہ طوفان باطل طاقتوں کا ہو، چاہے وہ طوفان فرقہ پرست طاقتوں کا ہو، مگر نہ ہم کبھی بھی ان طاقتوں کے ان طوفانوں میں اگر ہماری کشتی پھنس بھی جاتی ہے تو ہم اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ ہم اللہ کی ذات پر توکل کر کے، اور بھارت کا سمویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے پسند کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی قیادت بنائیے، اپنی ایک آزاد انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ کو بنائیے تاکہ آپ کی کوئی آواز ہو۔ بتائیے، اتر پردیش میں ہر سماج کا کوئی نہ کوئی نیتا ہے، ان کی کوئی آواز ہے، ان کے مسائل کو، ان کی تکلیف کو سننے والا ہے۔ بتاؤ آپ کا کون آواز بن رہا ہے؟ کون آپ کا نیتا ہے؟ ہاں، سماجوادی BSP اور کانگریس میں کوئی جیت بھی جاتا ہے، مگر کوئی زید بکر کے جیتنے سے کیا وہ حقیقی طور پر آپ کا نمائندہ بنے گا؟ کیا وہ السنکھیک سماج کا نمائندہ بن کر جیتتا ہے؟ جیت جاتے ہیں تو ان کو شو بوائے کی طرح بٹھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے پاس ہیں، مگر ان کا رہنا نہیں رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مجھے یہاں پر بابا صاحب امبیڈکر یاد آتے ہیں کہ جب امبیڈکر سے کہا گیا کہ امبیڈکر صاحب پارلیمنٹ میں اتنے MP جیت کر آتے ہیں، ریزرویشن ہے، مگر امبیڈکر نے کہا ہاں جیت تو جاتے ہیں، مگر وہ اپنا سنسد میں اپنی زبانوں کو صرف اور اپنے منہ کو اس وقت کھولتے ہیں جب ان کو انگڑائی لینا پڑتا ہے۔ صحیح کہا تھا امبیڈکر نے کہ آج وہی حال السنکھیک سماج کے، یہ BSP سماجوادی پارٹی کانگریس سے لوگ جو جیت کر جاتے ہیں اپنی زبانوں کو نہیں کھول سکتے، کیونکہ ان کی پارٹی ان کو اجازت نہیں دیتی سچائی کو بیان کرنے کے لیے، مظلوم قوم کے انصاف کو، ان کے حق کے مطالبے کے لیے۔ یہ مجلس کا مزاج نہیں ہے۔ ہم پارلیمنٹ میں 2 ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں اور امتیاز جلیل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسئلے پر ہم اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور اپنے مسائل کو قانون اور سمویدھان کے دائرے میں رکھ کر اس کو اٹھاتے ہیں، ایوان کو مجبور کرتے ہیں کہ ہم دلائل کے ذریعے اپنی بات کو منواتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا مزاج ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کیا سत्ता میں آؤ گے؟ اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً بھاگیداری پریورتن مورچہ کو اگر اتر پردیش کی جنتا اس قابل سمجھے گی تو یقیناً سत्ता ملے گی اور بابو سنگھ کشواہا اس کے مکھیہ منتری بنیں گے۔ بتائیے 5 سال 2012 سے 17 تک آپ نے سماجوادی پارٹی کو سत्ता دی، کیا کیا سماجوادی پارٹی نے؟ مظفر نگر کا کانڈ ہوا، 50,000 لوگ بے گھر ہو گئے۔ کیا آج سماجوادی RLDA وعدہ کر سکتی ہے کہ جن افراد کو اپنے گھروں سے بے گھر ہونا پڑا، جن کی زمینوں پر آج کھیتی نہیں ہوتی، وہ عبادت گاہیں جو ویران ہو چکی ہیں،
क्या वो उनको वापस भिजाएंगे उन परिवार को? समाजवादी की सरकार थी, चार्जशीट नहीं डाली गई, केसेस नहीं डाले गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनको पहचानिए आप। ये असली चेहरे हैं जो आपको कभी डराते हैं और कभी डरा कर वोट तो हासिल कर लेते, मगर उसके बाद नतीजा ये निकलता कि राज इनका खानदान करता है, इनका परिवार करता है, इनके मानने वाले करते हैं, इनके बिरादरी के लोगों की अच्छे से अच्छी पोस्टिंग होती। ना ये भागीदारी है, ना ये हिस्सेदारी है। भागीदारी का मतलब यह है कि हर चीज में हमको हमारा हिस्सा मिले, यह भागीदारी होती है। और मजलिस इस बात पर अटल है कि हम भागीदारी करेंगे, हम हिस्सेदारी में अपना हिस्सा हासिल करेंगे और कोई ताकत हमको रोक नहीं सकेगी। आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिद रहिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए और अपने दिल पर दिमाग से सवाल करिए। मैं जो सवालात आपके सामने रख रहा हूं, बताइए उत्तर प्रदेश में 70% से ज्यादा मुस्लिम अक़लियत के बच्चे कभी स्कूल को नहीं गए, अगर गए भी तो सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक गए। 70% 15 साल के बच्चे। आप बताइए कौन जिम्मेदार है इसका? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे स्कूलों को जाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा काबिल बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पूरे दुनिया में नाम कमाए? हर आदमी चाहता है, मगर स्कूल का इंतजाम ये लोग नहीं करते। बताइए उत्तर प्रदेश में कितने लोगों के पास 5 एकड़ जमीन है अल्पसंख्यक समाज के? सिर्फ 2% लोगों के पास भी मुस्लिम समाज के 5 एकड़ जमीन नहीं है। क्यों नहीं है? किसने नहीं दिया उनको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप क्या आपको मालूम? पूछिए इन लोगों से। मेरा ये सवाल समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस से है। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में युवा है तो वो अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम अक़लियत है। क्या ये हिस्सेदारी की, ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं? शर्म नहीं आती इन लोगों को कि ये हाल करके रख दिया आपने? सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई है, गुर्बत में अगर कोई है तो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे ज्यादा कम ग्रेजुएट है 3% तो मुसलमान है। सबसे कम पोस्ट ग्रेजुएट है वो 1% है तो मुस्लिम अक़लियत है। बताइए फिर क्या है? कई बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो अति पिछड़ा समाज है, जो ओबीसी समाज में, उसमें 10% आबादी ओबीसी मुसलमानों की। बताइए उनको क्या हिस्सा मिल रहा है? जो अल्पसंख्यक समाज के 10% लोग ओबीसी समाज में। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखता हूं, आप खुद फैसला कर लीजिए। 185 यूनिवर्सिटी टीचर हैं उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटीज में जो काम करते हैं। आपको मालूम उसमें कितने मुसलमान हैं? उसमें सिर्फ 3% है। इसका भी जिम्मेदार मैं हूं क्या? आप बताइए कि 727 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन से सिलेक्ट हुए थे, उसमें 150 ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के पोस्ट रिजर्व हुए। 10% ओबीसी में समाज मुस्लिम ओबीसी हैं। कितने लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ? खाली 4%। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या यह सामाजिक न्याय है? आप खुद सोचिए और फैसला करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जानते हैं कि हमारे कुरैश बिरादरी के लोग हैं जो गोश्त का कारोबार करते हैं, मगर ये योगी सरकार ने तमाम के तमाम गोश्त के कारोबार को बैन करके रख दिया। कमेलों को, स्लॉटर हाउसेस को परमिशन नहीं देते। योगी सरकार को शायद पसंद नहीं है कोई गोश्त खाता है, मगर इसका क्या मतलब? क्या आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी पसंद मुझ पर कैसे मुसल्लत करेंगे? ये भारत के संविधान के खिलाफ है। और संविधान में कहा गया कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करिए, और साइंस से कहता है कि जो गरीब है उसके लिए गोश्त खाना उसके लिए बहुत जरूरी है। मगर योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे देश से अगर 65% भैंस का गोश्त अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाता है तो उत्तर प्रदेश से जाता है। यह कौन सी बात है कि बाहर के लोग उत्तर प्रदेश का गोश्त खाएंगे और भैंस का गोश्त उत्तर प्रदेश का कुरैशी उसका कारोबार भी नहीं कर सकता, अपने घर में चिराग नहीं जला सकता, अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, अपने बच्चों को स्कूल में डाल नहीं सकता। बड़े बड़े पूंजीपतियों का स्लॉटर हाउसेस है, मगर वो गरीब क्या करेगा? बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी दोगली पॉलिसी है। इसीलिए मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं कि हमको सामाजिक न्याय को समझना है, और सामाजिक न्याय उसी वक्त होगा
جو بھاگیداری پریورتن مورچہ بنایا گیا ہے، جس میں بابو سنگھ کشواہا صاحب، وامن مشران صاحب ہیں، بنڈ برادری کے لوگ ہیں، کشب برادری کی پارٹی ہے، ہم سب کمزور مل کر ایک جگہ جمع ہوئے، جن کو پیٹا گیا، جن کو دبایا گیا، جن کو لوٹا گیا، آج یہ سب جمع ہو کر ایک کمزور لوگ جمع ہو کر انشاءاللہ تعالی ایک طاقت کے روپ میں ابھریں گے اتر پردیش کی سیاست میں۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس بھاگیداری پریورتن مورچہ کا آپ ساتھ دیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ جو ترکاری بیچنے والے کسان ہیں، جو رائن برادری کے ہیں، کیا ان کو قیمت ملتی ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی ماڈرن منڈی بنائی گئی؟ کیا ان کے لیے کوئی کولڈ سٹوریج بنایا گیا؟ سکندرآباد کی ویدھان سبھا میں کچھ نہیں بنایا گیا۔ کس بنیاد پر بی جے پی کے لوگ ووٹ مانگ رہے؟ میں جانتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ رنگریز ہیں، ناتھ ہیں، ہمارے منیہار ہیں، انصاری برادری ہے، نائی ہے، مالی ہے، میراسی ہے، سیفی ہے، لال بیگی ہے۔ یہ بھاگیداری پریورتن مورچہ ان سب کو انشاءاللہ تعالی اتی پچھڑا سماج میں ان کو دیکھے گا، ان کا سینسس کروائے گا اور ان کا حصہ دلائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جن جن سماجوں کا میں نے نام لیا ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا، جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہا کہ اتی پچھڑا سماج میں 10% او بی سی مسلم مائنورٹی ہے، مگر آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس میں کلاس سی میں جو نوکریاں ہیں سب سے نچلے سطح پر وہ 1% ہے، 1.75%۔ میں ذمہ دار ہوں اس کا، مجھ پر انگلیاں اٹھانے والوں میرے ان سوالوں کا جواب دو۔ تم نے ہم کو لوٹا ووٹ کے نام پر، تم نے حصہ نہیں دیا، تم بھاگیداری کے نام پر صرف اپنے ہی خاندان پریوار اپنے ساتھ والوں کو تم نے ترقی دی، مگر ہمارے مقدر میں مفلسی آ چکی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب مجلس انصاف کی بات کرتی ہے تو ان کو لگتا ہے یہ دھرویکرن کی بات کر رہے ہیں۔ میں دھرویکرن کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ کھڑے ہیں، شوکت کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک جگہ پر ایک آدمی بریانی کھا رہا ہے اور دوسرا شوربہ پی رہا ہے، شوکت ایک دن دیکھتا ہے للچائی ہوئی نظر سے، کیونکہ شوکت بھوکا ہے، شوکت کے گھر میں بچے بھوکے ہیں، شوکت پریشان ہے۔ پھر دوسرے دن بھی شوکت دیکھتا ہے کہ کوئی بریانی کھا رہا ہے، کوئی شوربہ پی رہا ہے، تو تیسرے دن شوکت ہمت کر کے جا کر ان سے کہتا ہے کہ بھیا میں بھی بھوکا ہوں، میرے گھر میں بھی میرے پریوار والے بھوکے ہیں، مجھے تھوڑا بریانی اور شوربہ دے دو۔ تو یہ کٹر پنتھی لوگ جو بریانی اور شوربہ کھاتے ہیں اٹھ کر شوکت کو مارنا شروع کر دیتے، شوکت کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب شوکت کہتا ہے کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ مجھے میرا حصہ دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میرا پریوار بھوکا ہے۔ جب تم کھا سکتے ہو، تم بریانی اور شوربہ کھا سکتے ہو، کیا شوکت کی اولاد اور شوکت کا پریوار نہیں کھا سکتا؟ شوکت کو جب مارا جا رہا تھا تو اچانک شوکت دیکھتے ہیں کہ اکھلیش آتے ہیں، اور اکھلیش آ کر شوکت سے کہتے ہیں کہ شوکت تم پہلے ہم کو ووٹ دے دو اور ہم تم کو ان کے مارنے سے بچائیں گے۔ شوکت تعجب کرتا ہے، شوکت کہتا ہے کہ مجھے ان سے مارنے سے بچاؤ گے؟ ارے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا حصہ دو۔ تو شوکت یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوگی بھی آ جاتے ہیں، کوئی یوگی آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اکھلیش اور یوگی جا کر ان دونوں لوگوں سے کہتے ہیں جو بریانی اور شوربہ کھا رہے ہیں، فکر مت کرو، ہم اس کو ڈرا دیے، تم بریانی اور شوربہ کھاتے رہو۔ یہ حال کر کے رکھ دیا آپ کا، یہ حال کر کے رکھ دیے۔ یہ سچائی ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو آپ۔ جو آج اسد الدین اویسی بیان کر رہا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے کہ ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو پیٹا جا رہا ہے، ہم صرف اپنی حصے داری کی بات کر رہے ہیں۔ حصے داری کا مطالبہ کرنا دھرویکرن کی راجنیتی نہیں ہے، فرقہ پرستی نہیں ہے۔ یہ بھارت کے سمویدھان میں بابا صاحب امبیڈکر نے لکھا، ہم کو ہمارا حصہ چاہیے، ہم کو انصاف چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حصہ لیں گے، کاروبار میں لیں گے، نوکریوں میں لیں گے، شکشا میں لیں گے، ٹھیکیداری میں لیں گے۔ اب اور ذلت اور یہ ناانصافی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میں میرے غیور نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اٹھو، آپ کو اٹھنا ہے، آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ آنکھوں پر
पर्दा डाल कर आंखें बंद करके वोट नहीं दे सकते। नौजवानों, इनके नारे सुनो, बीजेपी के नारे सुनो कि नून खाएंगे, फुला नेता को कामयाब करेंगे। सपा के लोग कहते हैं कि भैया तुझ पर हमारी जवानी कुर्बान, तुझको भैया कामयाब करेंगे। मजलिस आपसे कहते हैं कि ना रोटी खाएगी, ना रोटी खाएंगे, ना नून खाएंगे, ना दरी बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। नौजवानों, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मुस्तकबिल आपका है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि 5 साल के बाद जब आप और ज़ईफ हो जाएंगे, इंशाअल्लाह जब अल्लाह आपको हयात दे, तब अगर आकर ये बच्चे जो आज नौजवान हैं, कल वो आकर आपसे पूछेंगे बताओ हमारा हिस्सा क्या मिला हमको, क्या राजनीति में मिला, क्या स्कूल में मिला, क्या ठेके में मिला, क्या कारोबार में मिला, तो क्या जवाब देंगे आप? याद रखिए, आंखें बंद करके वोट देना नहीं है। यकीनन हराएंगे इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में। मगर मेरे अजीज दोस्तों, मुत्तहिद रहिए, अपने पार्टी का साथ दीजिए। और 15 साल से यहां पर एमएलए है, क्या किया आपने? क्या आपने कोई कमीला बनाया? कुछ नहीं किया। और आप जानते हैं कि रेल की कनेक्टिविटी आपने बुलंदशहर तक पूछी, कुछ नहीं किया। रोड नहीं है, कमेले को लाइसेंस नहीं है, खड्डे हैं। और सिकंदराबाद की विधानसभा में मैं किसानों की तकलीफ से वाकिफ हूं कि आप रात भर खेतों में जागते हैं। काश अमित शाह, योगी आदित्यनाथ आकर आपकी खेत में पैरा दें, क्योंकि आप जागते रहते हैं इसलिए कि कहीं जानवर आकर आपकी खेती को, फसल को खत्म ना कर दे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं और आपसे वादा कर रहा हूं, मंजलिस को वोट दीजिए। जिन्होंने आपको जगा के रखा, अब इंशाअल्लाह ताला हम उनको घर बिठाएंगे। जिन्होंने आपकी आंखों में आंसू लाए, वो रोएंगे 5 साल तक इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने बरसों से हमको हमारा हिस्सा नहीं दिया, हम अपना हिस्सा हासिल करेंगे जमहूरी तरीके से। आइए 10 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करिए, बाबू सिंह कुशवाहा को इस उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।